لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، له الحمد والثناء والمجد والعلا، ربنا وإلهنا وسيدنا وهادينا ومخرجنا من الظلمات إلى النور. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى وهدى بكتابه وبهدايته، سماته مشهور وآياته مذكور. فصلى الله على جميع الرسل وعلى جميع الأنبياء والهداة المهديين، لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات الله. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ امام کون ہے اور امام کسے ہونا چاہیے. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ وہ ہدایت دیتے ہیں لوگوں کو ہمارے حکم سے، ہمارے امر سے، ہمارے دستور سے، ہماری مرضی سے، ہمارے اشارے سے، ہماری وحی سے، ہمارے فرمان سے. یہ وہ ائمہ ہیں کہ جس کو ہم نے امام بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پہچان ان کی ہدایت ہے، ان کی شناخت، ان کی معرفت، ان کی ہدایت. اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کی ان کے جانب کار خیر کی. میں اپنے جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، ایک بار آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے کہا کہ اچھا کام کیجئے، ہم نے آپ سے کہا کہ اچھا کام کیجئے. ایک بار یہ ہے کہ ہم آپ سے کہیں یہ کام کیجئے. صلوات پڑھتے محمد. ذرا باریک سا فرق ہے. دیکھیں، اچھے کام کرنے کی دعوت الگ ہے اور اچھا کام بتانا اور اسے کروانا الگ ہے. قرآن یہ نہیں کہتا کہ ہم امام سے کہتے ہیں کہ یہ کیجئے، یہ کیجئے، یہ کیجئے. یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ باقی انبیاء سے کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہتا ہے کہ اے موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کی جانب جائیے لیکن فرعون گمراہ ہو گیا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے ہم نے کہا موسیٰ سے کہ آپ جائیے. یہ جو ہے انداز یہ ہے کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کیجئے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام آپ کو کرنا چاہیے. یہاں یہ کہا ہے کہ یہی کام آپ کو کرنا ہے. کاش میرے بچے میری بات کو سمجھیں. علماء بیٹھے ہیں کہ ایک
بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہا کہ یہی آپ کو کرنا ہے. یہی کام آپ کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے امام ہیں کہ جن کا کوئی کام حکم خدا کے علاوہ نہیں ہوتا، جن کا کوئی کام حکم خدا کے علاوہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ صاحب اللہ نے لوگوں کو دعوت دی ہے، آپ انجام دے کار خیر کو آپ کو ثواب ملے گا. یہاں فرق ہے، یہاں کے اوپر اللہ تعالیٰ اماموں سے، اہل بیت طاہرین کے ائمہ کو ہر ایک کام کا حکم دیتا ہے. عزیزو اسی لیے ائمہ اپنے کام میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے، ائمہ اپنے کام میں کسی سے رائے نہیں لیتے. اس لیے کہ مشورے اور رائے کی جگہ وہاں ہوتی ہے جہاں کام کی اہمیت واضح نہ ہو. لیکن جب اوپر سے حکم ہی یہی آیا ہے، جب اوپر سے حکم ہی یہی آیا ہے تو نہ مشورے کی گنجائش ہے. شاید آپ کو میں آپ کو قریب کر سکوں. جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے، ہر صحابی آ کے کہہ رہا تھا خطرہ ہے، ہر صحابی آ کے کہہ رہا تھا یزید درندہ ہے، ہر صحابی آ کے کہہ رہا تھا آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. حسین نے سب کے جواب میں یہ کہا جو تم کہہ رہے ہو وہ اچھی بات ہے، لیکن جو خدا نے کہا ہے وہ یہ ہے. ہم تمہاری ہمدردی کے قائل ہیں، جو تم باتیں کہہ رہے ہو اچھی بات ہے، لیکن جو تم نے کہا وہ تمہارا مشورہ ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ حکم خدا ہے، وہ حکم خدا ہے. اب ایک جملہ اور بات کو واضح کر دوں، اب سماج بلا وجہ دماغ نہ لگائیے. حسین کو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ اگر پتا تھا تو گئے کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے بلایا تھا، اس لیے گئے تھے. حسین نے سارے آپشن پہ قلم پھیر دیا. نہ کوفی کے بلانے کی وجہ سے گیا تھا، نہ یہ نہ کہا کہ مجھے علم نہیں تھا، مجھے یہ معلوم ہے کہاں اتروں گا، کہاں گروں گا، کون خنجر مارے گا، کون تیر مارے گا. ہم میں دوسروں میں یہی فرق ہے، حقائق جان کے جو بھاگ جاتے ہیں وہ تمہارے خلفاء ہیں، اور جو حقائق جان کے کھڑے رہتے ہیں وہ ہمارے محمد ہیں. ایک سال آواز پڑھ دیں محمد. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. ابھی آپ کو پتا چل جائے خدا نہ خواستہ کہ یہاں کے اوپر جو ہے خدا نہ خواستہ ایک خطرناک زلزلہ آنے والا ہے اور دیوار شق ہو کے گرنے والی. تو عقل کا تقاضا کیا ہے کہ ہٹ جاؤ. یہ سب عقل کہتی ہے، دین کہتا ہے ہٹ جاؤ. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو حوادث میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ ہٹ نہیں رہے ہیں. ان سے پوچھیے آپ کو دیوار کے پھٹنے کا ڈر نہیں ہے؟ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ کو دیوار کے پھٹنے کا ڈر نہیں ہے تو وہ آواز دیں گے یہ دیوار تمہاری نظر میں پھٹی ہے، ہماری نظر میں یہ حکم خدا ہے. نہیں اندر میرے بچے نہیں پہنچے. مکے کی کوئی عورت ہوتی دیوار کو پھٹتا دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتی. نہیں عزیزو، مکے کی کوئی عورت ہوتی، کسی گھرانے کی خاتون ہوتی، دیوار میں درار پڑتا بھاگ جاتی. لیکن علی کی ماں کھڑی رہی، فاطمہ بنت اسد کھڑی رہی. بیوی چلی جائیے پر میں سمجھو بات کو، میں اپنی مرضی سے نہیں آئی ہوں، اس نے بلایا ہے. بولو نا یار. باریکی
کو سمجھیں عزیزوں، کوئی عورت ہوتی 1000 بہانہ لاتی، میں کیوں کھڑی رہتی، میرے شکم میں بچہ تھا، میری جان کو خطرہ تھا، میرے بچے کو خطرہ تھا۔ خانہ کعبہ تو کوئی نیا بنا نہیں ہے، آدم کے زمانے سے بنا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے زمانے سے بنا ہوا ہے۔ کب دیوار کھسک سکتی ہے، کب دیوار گر سکتی ہے، لیکن سب بھاگ سکتے ہیں۔ علی کی ماں کھڑی رہی اس لیے نہیں کہ دیوار پھٹ رہی ہے، علی کی ماں کو معلوم ہے ہمیشہ خطروں میں اترنے کے بعد ہی خدا ملتا ہے، ہمیشہ خطروں میں اترنے کے بعد ہی خدا ملتا ہے۔ اور عزیزت ڈی این اے کا کمال یہ ہوتا ہے، ولادت سے پہلے ماں کی جیسی نفسیات ہوتی ہے ویسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ کہتے سب بھاگ گئے، علی کیوں نہ بھاگے؟ علی کی رگوں میں فاطمہ بنت اسد کا خون دوڑا۔ باتیں بہت سی ہیں، میں اس آیت کو اگر تفصیل سے بحث کروں تو سال بھر ایک مجلس ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد علیہ مجل کے صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم۔ تھوڑا سا اور آگے آ جائیے، کوئی صلوات پڑھ دیجیے۔ تو اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے وحی کی ہے ان کی جانب کہ یہ کام کرو۔ غور کریں بات کے اوپر، ہم نے وحی کی ہے ان کی جانب کہ یہ کام کرو۔ ابھی تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، ہم اپنا عہدہ ایسے ہر آدمی کے حوالے نہیں کرتے۔ ہم نے کس مسلمان سے نہیں کہا تھا کہ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، ہم نے ہر مسلمان سے کہا تھا میدان جنگ میں ٹکے رہنا تمہاری فضیلت کی دلیل ہے، جو تم اپنی جان دے رہے ہو۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل هم احیاء عند ربهم یرزقون، ہاں جو اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں۔ عزیز رسول کے 12,000 صحابی تھے، سب کو معلوم تھا کہ شہادت نعمت ہے، سب کو معلوم تھا اللہ کی راہ میں خون بہ جانا نعمت ہے، لیکن عزیزو چاہے ای قدر ہو چاہے حرام خور ہوں قدر ہو، ایک بھی میدان میں ٹکا نہیں، اس لیے کہ ان کی وحی عام وحی تھی، لیکن جو علی کو وحی ہوئی تھی وہ حکم خدا تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فعل الخیرات، اور ہم نے وحی کی کہے کی فعل خیرات کی۔ انبیاء جو بھی کرتے ہیں وہ حکم پروردگار ہوتا ہے، اور یہ بھائی یہ کیجئے نہ یہ کہ یہ بھی کر لیجئے تو بہتر ہے، بس یہی آپ کو کرنا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلام علیہ سے دریافت فرمائے، صلوات پڑھتے محمد وآل محمد۔ ایک کتاب ہے غیبت النعمانی، کاتب نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ مرحوم ہے کلینی کے شاگرد ہیں۔ اس میں تقریباً کئی باب ہیں، ایک باب جس میں اماموں کا ذکر ہے، اس میں یہ روایت ہے، غور سے سنیے گا عزیزو۔ ایک شخص نے پوچھا فرزند رسول امام حسن نے جنگ کی، امام حسین نے امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے کیا کیا؟ جنگ کیا نہ کیا؟ تو اب اے فرزند رسول دونوں حجت خدا ہیں، دونوں ولی خدا ہیں، تو دونوں کی روش میں کیوں فرق ہے؟ سوال ہے نا کہ دونوں کی روش میں کیا فرق ہے؟ امام نے ایک بات فرمائی، ہو سکتا ہے میرا مجمع اس بات کو تحمل کر سکے، بات بہت گہری ہے، تفصیل بہت مانگتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے۔ عزیزو امام نے فرمایا سنو، جب رسول خدا معراج پہ گئے تو اپنے ساتھ 14 عدد خط لے کے آئے، نہیں عزیزو ساتھ دو گے تو پڑھوں گا، اپنے ساتھ 14 عدد خط لے کے آئے،
ایک پہ لکھا تھا محمد، دوسرا تھا علی کے لیے، تیسرا تھا حسین فاطمہ کے لیے، چوتھا تھا حسن کے لیے، پانچواں تھا حسین کے لیے۔ مولا خط میں کیا تھا کہ ہر امام اپنے وقت میں خط پھاڑتا تھا، جو اس میں لکھا ہوتا تھا اسی پہ وہ عمل کرتا تھا۔ نہیں ابھی تو پھر بھی آپ کو حقیقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ 14 خط آسمان سے سر بمہر آئے تھے، ہر امام کا نام اس پہ لکھا ہوا تھا۔ امام صادق فرماتے ہیں جس امام کی امامت کا وقت ہوتا تھا وہ خط کھولتے تھے، پڑھتے تھے، جو اس میں لکھا ہوتا تھا وہی کرتے تھے۔ اب عزیزوں یہ نہ کہنا کہ صلح حسن حالات کا تقاضا ہے، بلکہ حکم پروردگار ہے۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ معاویہ کا لشکر زیادہ تھا، معاویہ کے پاس طاقت زیادہ تھی، اس لیے امام حسن نے شیعوں کو بچانے کے لیے صلح کیا۔ امام ہوتا ہے، نہ وہ لاکھوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ بھیڑ سے ڈرتا ہے، نہ وہ تلوار سے ڈرتا ہے، نہ وہ تبر سے ڈرتا ہے۔ مگر علی نے نہیں کہا تھا لو تکافرت العرب لما ولیت، میں وہ علی ہوں اگر ساری دنیا عرب میرے خلاف کھڑی ہو جائے تو یہ تو بھاگیں گے، میرا قدم نہیں کھلے گا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد علی محمد۔ غور کریں بات کو جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں اب یہ نہ کوئی کہے کہ صاحب ایسا ہو سکتا ہے معاویہ کا لشکر زیادہ رہا ہو، لیکن معاویہ کی اوقات کیا ہے، اس کے لشکر کی اوقات کیا ہے۔ امام حسن مجتبی کوئی معمولی انسان نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ عزیزو حجت خدا اگر سمجھنا ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حشام ملعون نے شام میں ایک اولمپک رکھا، مسابقہ رکھا، اور اپنے لشکر کے بڑے بڑے تیر اندازوں کو بلایا اور دور دور نشانے رکھے گئے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ جا کے محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ آپ کی صلوات بتا رہے کہ مجھے جلدی مجلس ختم کر دینی چاہیے۔ غور کیجئے، عالمی لیول کے مقابلے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے تیر انداز، ایک سے ایک دھنودھر وہاں موجود ہے جو اپنی تیر و کمان سے ہنر دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ اور یہ ملعون ولد الزنا امام محمد باقر کو مدینے سے لے آتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ یہ کون ہے محمد باقر، صبح سے شام تک لوگوں کو درس پڑھاتے ہیں، صبح سے شام تک عبادت کرتے ہیں، علم کی گتھیاں کھولتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تیر کیا ہوتی ہے، تلوار کیا ہوتی ہے، پر کیا ہوتی ہے، اسلحے جنگی کے بارے میں انہیں کیا خبر ہوگی۔ حضرت امام علیہ السلام پہنچے، سارے لوگ امام کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے، امام بیٹھ گئے۔ اس کے بعد چند لوگوں نے تیر اندازی کی، دور پر ایک نشانہ تھا، مچھلی کی آنکھ تھی، اس میں نشانہ لگانا تھا، چند لوگوں نے نشانہ لگایا۔ عزیزو اس کے بعد اش ہوا، اس کے بعد سب نے ملعون حشام کی طرف سے کہا یہ کون ہے؟ کہا ھذا ابن رسول اللہ، یہ رسول کے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ عزیزو یہ تمہارے لیے ملعون نے کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں امام سمجھتے ہیں، وہ کچھ اور نہیں ہے، تم ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ کہا اچھا یہ امام ہے؟ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ ان سے بھی ذرا اس مسابقے میں کام کروائیے، ہم دیکھیں تو یہ کیسے کچھ قوم کے امام ہیں۔ امام تو وہ ہوتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، امام تو وہ ہوتا ہے جو آگے آگے ہوتا ہے۔ اگر یہی شرائط اپنے پرانے اماموں کے بارے میں لے آتے تو پتہ چلتی کہ کون آگے تھا کون پیچھے تھا۔ صلوات پڑھتے محمد۔
غور کیجیے گا عزیزو، امام وہی کرتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے. تیر و تبر و لشکر اور چرخ و ابر و مہوبات یہ امام کو لرزہ بر اندام نہیں کر سکتے ہیں. عزیزو اس نے ملعون نے کہا آپ کو تیر پھینکنا ہوگا. آپ نے فرمایا عففنی عن ذلک، مجھے معاف رکھو، میں اس وقت 55-56 سال کا ہو چکا ہوں، ان چیزوں کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے. اس ملعون نے کہا نہیں اب تو آپ کو تیر پھینکنی ہوگی. ولا علیک بحق اللہ، اللہ کی قسم ہے اب آپ کو تیر پھینکنی ہوگی. اس حرام زادے نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مولانا صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مجتہد ہیں، آیت اللہ ہے، شاید انہوں نے علم و کتاب پڑھا ہے، انہیں کیا معلوم کہ حجت خدا ہے. آسمان ان کے ہاتھ میں، زمین ان کے ہاتھ میں، دریا ان کے ہاتھ میں، سورج ان کے ہاتھ میں، نفوس ان کے ہاتھ میں، ملائکہ ان کے ہاتھ میں. اس نے اصرار کیا. امام نے کہا جب تو نے قسم دے دی ہے تو لا کمان لا لا تیر لا صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. لعنت کرے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. امام کے ہاتھ میں تیر و کمان دے دیا. اب سارا لشکر شام، تمام حضار شام امام کی طرف دیکھ رہے ہیں. امام نے تیر کو کمان میں رکھا، کمان کھینچی، نشانے پہ مارا، مچھلی کی آنکھ پہ تیر پیوست ہوا. سب نے کہا کیا کہنا کیا کہنا. اس کے بعد شام نے کہا یہ تو پہلا تیر ہے، دوسرا تیر بھی پھینک دیجیے، اتفاق ہو سکتا ہے. جب نہیں امام نے فرمایا ہے تیری ولادت میں اتفاق ہوا ہے. ہمارے یہاں انتخاب کا مسئلہ ہے. دوسرا تیر مارا، میری طرف دیکھیے گا، اب جو تیر مارا پیکان یعنی لو کے تیر کے پچھلے حصے لکڑی پہ لگا، چیرتا رہا چیرتا رہا چیرتا رہا چیرتا رہا. 2 تیر اس طرف گرے اور اس پہلی تیر کی جگہ پر امام باقر کا دوسرا تیر لگا. نہیں عزیزوں، آج کل تو آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. ان میں سے یہ لوگ جو پھاوڑے کے لیے، کدال کے لیے بیٹ تیار کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ مضبوط لکڑی کو برابر سے پھاڑنا محال ہے. صلوات پڑھ دے محمد والا. امام نے تیر مارا، تیر اس لکڑی پہ لگا، لکڑی پھاڑتا ہوا آگے بڑھا، ایک طرف گرا، دوسرا حصہ دوسرے طرف گرا. وہ تیر جو لوہے کا تھا وہ بھی اس تیر سے 2 شق ہوا اور جا کے تیر نشانے پہ لگا. عزیز حشام کی آنکھیں گھومنے لگی. دوسرا تیر اٹھایا، اب جب دوسرا تیر اٹھایا وہ بھی مارا. اس نے اس تیر کو پھاڑا اور لوہے کو چیرا، جا کے وہاں لگا. تیسرا تیر پھینکا، اس نے اسے چیرا، لوہے کی راکھ کو توڑا، جا کے وہاں لگا. چوتھا تیر مارا، 5واں تیر مارا، 6واں تیر مارنے جا رہے تھے، خلیفہ گر کے بے ہوش ہو گیا، وضو بھی ٹوٹ گیا، کپڑا بھی خراب ہو گیا. تیر مارے، تیروں کو پھاڑتا ہوا، لکڑی کو چیرتا ہوا. لوہے کا جو تیر تھا اسے بھی سوراخ کیا اور 2 شقے کیا. جب جو 6واں تیر مارا، عزیزو غور سے سننا، کتابوں میں لکھا ہے کہ خلیفہ کو چکر آنے لگا، سارے لشکر تھر تھر کانپنے لگے. خلیفہ زمین پہ گرا، جملہ میرا ہے جواب تمہارا ہے. کہتے زمین پہ گرتے ہی خلیفہ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، لباس بھی نجس ہو گیا. بے ہوش ہو گیا. بے ہوش ہو گیا.
آخر کا گیا, آنکھ کھلی, کہتا شورش تو نہیں ہوئی, کسی نے میرا تخت تو نہیں چھینا. آپ ڈر کے کہ جسے میں عبادت گزار سمجھ رہا ہوں وہ تو وقت کا علی نظر آ رہا ہے. تو امام کو حالات نہیں ڈراتے, امام وہی کرتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے, جو حکم خدا ہوتا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا, اوحینا الیہم فعل الخیرات, ہم نے فعل خیرات کی وحی کی ہے. اس کا مطلب جسے گلے لگا لے وہ وحی خدا کی وجہ سے ہے, جسے دھکا مار دے وہ وحی خدا کی وجہ سے ہے. واوحینا الیہم فعل الخیرات. کسی حد تک میرے جوانوں کے لیے بات واضح ہو گئی کہ امام جو ہوتا ہے وہ آسمان سے اسے حکم دیا جاتا ہے, اس حکم کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. ہم جو نوحوں میں امام حسین کو مجبور لکھتے ہیں, ہم کو پھر سے اپنا نوحہ صحیح کرنا چاہیے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. مسجد نبی ہے, علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں. سید عبدالرزاق مکرم نے بھی لکھا ہے اور دیگر علماء نے بھی لکھا ہے, سنی و شیعہ نے بھی لکھا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, تمام اصحاب پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی اکبر نے امام حسین سے کہا, بابا اچھا انگور کس فصل میں ہوتا ہے؟ انگور کی فصل کون سی ہے, سردی یا گرمی؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ ہمارے انگور ہوتا ہی نہیں. صلوات پڑھتے محمد. انگور کی فصل کون سی ہے صاحب؟ سردیوں میں. تو انگور کی فصل نہیں تھی, گرمی کا زمانہ تھا. امام حسن سے, امام حسین سے حضرت علی اکبر نے کہا, بابا آج مجھے انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. نہیں عزیزو سمجھو, آج مجھے انگور کھانے کی خواہش ہو رہی ہے. حسین نے یہ نہیں کہا کہ گرمیوں کا زمانہ ہے, ابھی کھیت بوئے نہیں ہیں, ابھی کہیں پھلا نہیں ہے. حسین ہے, مجبور نہیں ہے, امام مختار ہے, حجت اللہ جبار ہے, نور اللہ ہے, عین اللہ ہے, وجیہ اللہ ہے. اختیار خدا آپ نے ہے. روایت کہتی ہے فضربا علی ساریت المسجد, ایک ہاتھ مسجد کے ستون پہ رکھا, ستون ہرا بھرا ہو گیا. ستون پہ امام نے ہاتھ رکھا, ستون سرسبز ہو گیا, اس میں سے کوپلیں نکلنے لگی. اب وہ کوپلوں میں خوشے بننے لگے, خوشوں میں انگور پیدا ہونے لگے. امام توڑ توڑ کے علی اکبر کے منہ میں ڈالتے جا رہے تھے. مولا کر کیا رہے, کہاں آنے والے شاعروں کو, محدثوں کو, محققوں کو یہ شعور دے رہا ہوں. کربلا میں حسین مجبور نہیں تھا, صرف امتحان دے رہا تھا. کربلا میں حسین مجبور نہیں تھے, امتحان دے رہے تھے. اور اگر میں اپنا اختیار استعمال کرتا تو وہی میدان کربلا ان کے لیے خندق ہو جاتی, خیبر ہو جاتی, اور یہ ریت ان کے لیے موت کا سبب بن جاتی. ایک ظالم نے امام حسین سے کہا, حسین تم نے بڑی جلدی کر لی آگ جلانے میں. تو حسین کو غصہ آ گیا, سارا آسمان کی جانب اٹھایا, خدا اگر حسین تیری نظر میں معتبر ہے تو اس لشکر کے سامنے اسے عذاب نازل کر. گھوڑا اچھلا, آگ لگے گیا, جل کے راکھ ہو گیا. سب سمجھ گئے فرزند فاطمہ ابھی امتحان دے رہا ہے. جس دن اختیار کی منزل میں ہوگا, کربلا فتح ہوگی, شام فتح ہوگی, شام فتح ہوگا. امام کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. جس کی ٹھوکروں میں زندگی ہو, انگلیوں میں حیات ہو, اسے امام کہتے ہیں.
ایک صلوات پڑھ دے محمد. دیکھو صلوات پڑھ دے محمد والی. اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے اماموں کے اوپر وحی کی ہے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا. لہذا امام کا ہر کام حکم پروردگار سے ہوتا ہے. لہذا کہیں بھی کوئی بھی تاریخی تبصرہ ہو، تحلیل ہو کہ پڑھی ہو تو امام کی امامت کو نظر میں رکھ کے فیصلہ کرنا. امام جعفر صادق علیہ السلام اعرف اللہ بالوحدانیت، خدا کو خدا کی خدائی سے پہچانو، والرسول بالرسالہ، رسول کو رسالت سے پہچانو، امام کو امامت سے پہچانو. بتانا چاہتے امام کا نہ کوئی رشتہ ہے، امام کا نہ کوئی نام ہے، امام کا نہ کوئی پتہ ہے. وہ حضر میں حجت خدا، سفر میں حجت خدا، میدان میں حجت خدا، بستر میں حجت خدا. کوئی اور ہوتا تو محمد کے بستر سے بھاگ جاتا، لیکن علی پر خدا نے وحی کی تھی کہ علی تم نہیں سو گے، اسلام سو جائے گا. اوحینا الیہم فعل الخیرات. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اس کے بعد دو جملے جو بات کے ہیں وہ یہ ہے کہ اور ہم نے وحی کی اقام الصلاۃ، کہے کی نماز قائم کرنے کی. کہے کی وحی بولو نا بھائی، نماز قائم کرنے کی. تو اب اگر کوئی امام کا چاہنے والا ہوگا تو وہ نماز کو قائم کرے گا. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یعنی جو حسین کا شیعہ ہے اس کی نماز قضا نہیں ہوگی. جو حسین کا شیعہ ہے وہ زکات دینا بند نہیں کرے گا. جو حسین کا شیعہ ہے وہ خمس ضرور دے گا. حسین کا شیعہ ہے، جو حسین کا شیعہ ہے وہ ہمیشہ برائیوں سے لڑتا رہے گا، اچھائیوں کو پھیلاتا رہے گا. عزیزوں، یہ وہ حقیقت ہے جس سے آج ہر مجرم ڈرا ہوا ہے، کہیں کوئی ٹوک نہ دے، کہیں کوئی روک نہ دے. یہ اماموں کی یادگار ہے. آج بھی ابھی تک اسرائیل ڈر لگاتا پھر رہا تھا، لیکن جب حسین والے نے امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، نماز کو قائم کیا تو یہ ڈر کے بھاگا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ تو نوکر کی جلالت ہے، آقا آئے گا. آقا آئے گا تو کیا ہوگا؟ ان نوکروں کا کام ہے. دنیا کانپ رہی ہے، دنیا ڈر رہی ہے. عزیزو، یہ واقعاً ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. بس وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. جو امام ہوگا وہ ہمیشہ سے عبادت گزار ہیں. کیا ہے؟ اب اس لفظ سے کانو کو آپ کے سامنے واضح کروں کہ کانا کا مطلب کیا ہے. اردو والا نہیں، کانا کے معنی ہونے کے، تھے کے ہیں. تو اب وہ ہمیشہ سے عبادت گزار تھے. اگر اس کی حقیقت سمجھنا ہے تو آپ آدم علیہ السلام کا انتخاب دیکھیے. اپنے بچوں سے مخاطب ہو، صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ انی جاعل فی الارض، بولیے نا بھائی، انی جاعل فی الارض، میں زمین پر، بولیے نا بھائی. اب ان ذاکروں کو ٹکوا پکڑ کے ممبر سے اتار لیے جو کہتے ہیں آدم کو جنت سے نکالا گیا. آدم زمین کے لیے بنائے گئے تھے، زمین پہ چلے گئے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد.
पर्द मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम को कहाँ के लिए खलीफा बनाया? इन्हीं जाइलुन फिल जमाने में पीछे वालों को इन्हीं जाइलुन फिल अर्ज़, कहाँ? जमीन में। तो जो जहां जिसकी ड्यूटी वहां तो जाएगा ही। तो जिसको जहां मुअय्यन किया गया है वो वहां जाएगा। गुनहगार वो है जो अपनी ड्यूटी ना निभाए। काश मेरी बात आप तक पहुंच जाती। गुनहगार वो है जो अपनी जिम्मेदारी न निभाए, अपनी ड्यूटी को पूरा न करे, वो जिम्मेदार गुनहगार है। लेकिन जिसे जहां के लिए रखा गया है वो बेचैन रहता है, कब मुझे अपने मकाम पे जाऊं, अपना काम करूं। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला नहीं गया था, आदम को रुखसत किया गया था कि आदम जाइए और जमीन के ऊपर खिलाफत इलाहिया का जलवा दिखाइए। आदम जमीन पे आए, जमीन सूखी हुई थी, जमीन में पानी न था। आदम ने जमीन पर कदम रखा, कदम से जैसे जारी हुए, आसमान की जानिब हाथ बढ़ाया, बारिश जारी हुई, फलों ने उगना शुरू किया, दरख्तों ने लहलहाना शुरू किया। ऐ लोगों जो कहते हैं कि इंसान बंदरों की औलाद है, तुम अपने बाप दादा के बच्चे हो, हम आदम के बच्चे हैं। आदम की बरकत कभी वक्त रहा तो मैं आपके सामने शुमार करूंगा कि आदम अलैहिस्सलाम के वजूद की बरकत क्या है। क्यों न हो आदम के खमीर में विलाए अली छुपी हुई है, क्यों न हो आदम के ज़मीर में विलाए अली छुपी हुई है। किसी ने छठे इमाम से पूछा, मेरे मौला आका आदम का सजदा अल्लाह ने फरिश्तों से क्यों करवाया और फरिश्तों ने किया क्यों? कहा इसलिए कि आदम की सुल्ब में हमारा नूर था। आदम की सुल्ब में हमारा नूर था। शाही अज़ीज़ जलालुद्दीन रूमी कहता है, मस्जूद मलाइक गरबुअत आदम यशुजुस कबले मस्जूद अली बोल। कहना चाहता आदम तो सजदे का किबला है, मस्जूद अली है। सलावत पर मोहम्मद। तो आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का हुक्म हुआ, आवाज आई, इज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं रूह अपनी फूंकूं, मैं जब अपनी रूह फूंकूं तो कहाँ गिर जाना? सजदे में। अजीजों हदीसों में है कि रूह आदम मिन रूहिना व रूहुना मिन रूहिल्लाह। आदम की रूह हमारी रूह से मुत्तसिल है, हमारी रूह नूर खुदा है। और जब अपनी रूह फूंकूं तो सजदे में गिर जाना। इसका मतलब है अजीजों कि जहां रूह है अहले बैत हो वहां एहतराम खुद ब खुद हो जाता है। सबने सजदा कर लिया, बस शैतान खड़ा रहा। सबने एहतराम किया, शैतान ने ताज़ीम। सबने आदम का एहतराम किया, शैतान ने ताज़ीम न की। खुदा ने आवाज दी, मां मना का इस अमर तो का, किस चीज ने तुझे रोका जब मैंने कहा कि तू सजदा कर। शैतान क्या कहता है? कहता है कि तूने इन्हें मिट्टी से बनाया है, तूने इन्हें मिट्टी से बनाया है, मुझे आग से बनाया है।
میں ان سے بہتر ہوں، وہ خطاب آیا ارے تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، اکنتا من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں ہے؟ نہیں ابھی تو بات واضح نہیں، اس کا مطلب تمام فرشتوں پر سجدہ آدم کا واجب تھا، لیکن کچھ بڑے تھے جن پہ آدم کا سجدہ، جن پہ آدم کا سجدہ امام صادق فرماتے ہیں وہ جن پہ آدم کا سجدہ واجب نہ تھا وہ ہم آل محمد ہیں، صلوات پر محمد۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور انکار کیا، وہ کافرین میں سے تھا۔ خدا نے ایک زاویہ بتا دیا، ظاہراً مسلمان ہونا الگ ہے، حقیقتاً مسلمان ہونا الگ ہے۔ عزیزو، آدم کا سجدہ نہیں کیا، آدم کی تعظیم نہیں کی تو خدا نے اس کو دو لفظ دیا ہے، ایک استکبار، ایک کفر۔ عزیز و شیطان نے آدم کی بزرگواری قبول نہیں کی۔ اب آئیے کلام علی پڑھے، علی خلیفہ اول سے کہہ رہے استکبرتا و کفرتا، تو نے مجھے خلیفہ نہ مان کے استکبار بھی کیا ہے، کفر بھی کیا ہے۔ کہنا چاہتے رسول کے بغل میں سونے سے کچھ نہیں ہوتا، انکا من الرجیم، صلوات پر محمد۔ دیکھو صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا فرمایا کانوا لنا عابدین، جو امام ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہمارا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اب 5-6 شرائط کو نظر میں رکھ کے 2 جملے اور زحمت تمام صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ میں آج 5 سے 10 منٹ امام سجاد کی گفتگو کروں گا، کل انشاءاللہ پوری تفصیل سے امام کے سلسلے میں بات کروں گا کہ امام ہوتا کیا ہے۔ جو تصور امام علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ہے وہ بالکل تصور غلط ہے، وہ تصور غلط ہے کہ امام بیمار تھے، امام کمزور تھے، امام علیہ السلام نازار تھے، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، امام نازار، امام نحیف، امام لاچار، امام بےکس، یہ جملے اب نہ استعمال کیجیے گا۔ امام سجاد کو اگر سمجھنا ہے تو میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک دن بھی امام سجاد کے وجود میں کہیں بھی کمزوری نظر نہیں آئی، چاہے جتنا بڑا بھی ظالم ہو، امام سجاد نے اس سے ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ مقابلہ کیا اور بنی امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بنی امیہ کا سب سے خطرناک بادشاہ عبد الملک ابن مروان، صلوات پڑھے محمد۔ جس سے سارے لوگ ڈرتے تھے، عبد الملک بن مروان مکے میں آیا۔ مکے میں آنے کے بعد اللہم صلی مکے میں آیا، آنے کے بعد طواف کر رہا تھا، اچانک کیا دیکھا؟ وَإِذْ خَرَجَ رَجُلٌ بَهِيٌّ عَلَيْهِ جَمَالُ الْأَنْبِيَاءِ وَبَهَاءُ الْأَوْلِيَاءِ وَلَهُ وِقَارٌ وَسَكِينَةٌ، بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں،
وقار ایسا کہ جیسے نبیوں کا جلال ہو، روب ایسا کہ جیسے ولیوں کی عظمت ہو۔ آگے آئے، جو بھی آتا تھا السلام علیکم، ابے خلیفہ ہے کم وقت، السلام علیکم السلام علیکم۔ اور طواف کیا کیا ہوگا اسے بتا دیجئے، جب 50 بار سلام کا جواب دے گا تو طواف کیا کرے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد۔ جو آتا تھا سلام علیکم سلام علیکم۔ لیکن جب امام سجاد گزرے تو آپ گزر گئے اور کہہ رہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الملک والنعمت والحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حکومت تیری، قدرت تیری، طاقت تیری، بندہ تیرا۔ عزیزو کہہ کے آپ آگے بڑھے، طواف کیا۔ پوچھا یہ کون ہے جو طواف کر رہے ہیں، مجھے سلام نہیں کر رہے، میری طرف توجہ نہیں کر رہے؟ لوگوں نے کہا یہ گھرانہ بہت بڑا ہے، ہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، ہر کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ کہ ہے کون؟ کہ بتاؤں کہ کون ہے؟ کہ یہ ان کا نام سجاد ہے، باپ کا نام حسین ہے، دادا کا نام علی ہے۔ اب یہ وہی قبیلہ ہے جس کا تابوت دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے۔ یقیناً خانہ کعبہ میں علی کا نام لے کے نکاح بھی ٹوٹ گیا ہوگا، حج بھی باطل ہو گیا ہوگا۔ اب طواف چھوڑ کے رکن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے وہاں پر چٹائی اور قالین بچھا کے یہ بیٹھا اور کہا جا ان سے کہو کہ تم کو خلیفہ نے بلایا ہے۔ امام کے پاس خادم آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ امام نے کہا کیا بات ہے؟ کہا آپ کو عبد الملک ابن مروان نے بلایا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا قضیت مناسکک فآتی، کہہ دو جب میرا حج ختم ہو جائے گا تو آؤں گا، کہہ دو جب میرا طواف ختم ہو جائے گا تو آؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر امام نے اپنے طواف کو اتنا طولانی کیا کہ غلط ہی صحیح دشمن کو انتظار کا مزہ آ جائے۔ عزیز و طواف ختم ہوا، امام آئے، آنے کے بعد عبد الملک ابن مروان نے کہا میں خلیفہ ہوں، آپ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ کو میرے پاس آنا چاہیے۔ امام نے فرمایا جو تیرے پاس ہے اس کی مجھے ضرورت نہیں، جو تیرے پاس ہے وہ اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور جو مجھے چاہیے وہ تیرے پاس ہے نہیں، تو میں کیسے آؤں؟ عزیزو اس نے امام کو دھمکی دی، میں نے تو آپ کے بابا کو نہیں مارا، اگر میں بھی یزید والا کام کروں۔ سید سجاد نے آستین الٹی، فرمایا ان یزید قتل عادی قد افسد دنیا، یزید نے میرے باپ کو قتل کیا، میرے باپ کی زندگی چھین لی، میرے باپ نے اس کی دنیا بھی حرام کر دی، آخرت بھی حرام کر دی۔ ابن یزید قد افسد دنیا، یزید نے میرے باپ کی دنیا ختم کر دی، میرے باپ نے اس کی دنیا بھی چھین لی، آخرت بھی چھین لی۔ اگر تجھے شوق ہے، اگر تجھے یزید بننے کا شوق ہے تو ہاں مجھے اذیت کر، تیری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تیری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی۔ کسی نے کہا یہ کون ہے جو عبد الملک سے اس طرح بات کر رہا ہے؟ کہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے، یہ اسی حسین کا بیٹا ہے جس نے یزید کو ذلیل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کچھ سکے لے آؤ، دینار لے آؤ، حضرت کو دیا جائے۔ ایسی بات ہے اپنی عمارت کا روپ جھاڑنے کے لیے بھائی امام سجاد کھڑے تھے، بیٹھ گئے، آخری جملہ ذہن تمام، کھڑے تھے بیٹھ گئے، اپنی عبا اٹھائی، اٹھانے کے بعد زمین پر پھیلائی، فرمایا پہننے والے اگر میری کرامت تیری نظر میں ہے
تو آج اسے دکھا دے کہ میں کون ہوں، آج اسے دکھا دے میں کون ہوں۔ ابھی امام کا جملہ تمام نہ ہوا تھا، آسمان سے ہیرے گرنے لگے، جواہرات گرنے لگے، ہیرے گرنے لگے، جواہرات گرنے لگے۔ عبد الملک کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ امام نے کہا سن، جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ تیرے پاس کیا آئے گا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ جہاں ہیں وہی رہیے، لیکن ایک بات آپ سے کہنی ہے، آپ کے پاس ذوالفقار ہے، ذوالفقار خلیفہ کی علامت ہے، وہ مجھے دے دیجئے۔ امام نے فرمایا اگر تو خلیفہ ہے تو تیرے پاس ہونی چاہیے۔ اگر تو خلیفہ ہے تو تیرے پاس ہونی چاہیے، اگر نہیں ہے تو خلافت اس کے مالکوں کو دے دینی چاہیے۔ صلوات بر محمد۔ اور عزیزو، یہ ہے امامت اہل بیت کا کمال کہ کسی بھی زمانے میں اماموں نے اپنی حقیقت کو، اپنے وجود کو کسی کے قبضے میں نہیں دیا۔ جہاں بھی رہے آزاد رہے، جہاں بھی رہے سید و سردار رہے، جہاں بھی رہے حجت خدا رہے۔ مصیبتیں آئیں، مصائب آئے، لیکن مصائب خود چور چور ہو گیا، اہل بیت کی شخصیت میں رخنا نہیں کر سکتا۔ کوئی اور ہوتا تو کربلا سے لے کے شام تک مر جاتا، لیکن سید سجاد اور اہل بیت کا کمال ہے کہ تمام مشقتوں کو برداشت کیا، لیکن ایک جگہ پہ بھی کہیں کمزوری نہیں دکھائی۔ اور مصیبتیں تو نہ جانے کتنی پڑی، ماں بہنوں کو ننگے سر بازار میں لانا، منادی کا ندا دینا، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، ہننا بنات الرسول، یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ عزیزو، سادات کرام کو خدا صبر عنایت کرے۔ آپ سب فاطمہ زہرا کے لیے بہت عزیز ہیں، اس لیے کہ جو فاطمہ کے لال کے لیے فرش عزا بچھاتا ہے، فاطمہ اس کو بہت عزیز رکھتی ہیں۔ آپ خالی سن لیتے ہیں، آپ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ زینب بے مقنع چادر تھی، آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا سید سجاد سے پوچھئے کہ سید سجاد کا حال کیا رہا ہوگا۔ اور عزیزو، ظلم کی حد یہ ہے، ظلم کی حد یہ ہے کہ اسی گلی کوچے میں پتلی پتلی گلیاں تھی، دو رویا نامحرم لوگ کھڑے تھے، اور امام کے ہاتھوں میں اونٹ کی مہار تھی، امام سر جھکائے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دعا یہ ہے کہ کوئی پوچھے نہ، کوئی پہچاننے والا نہ ملے، کوئی اپنا نہ ملے، لیکن کوفہ ہے، کوئی نہ کوئی تو مل جائے گا۔ عزیز رسول کا بوڑھا صحابی کہتا ہے زید ابن ارقم یا انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، نیزوں پہ کچھ سر بلند ہے۔ کہتا ہے مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا، میں ایک خیمے کے پاس، ایک شتر کے پاس گیا، ایک بچی تھی جس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، منہ پہ تماچے کے نشان تھے۔ میں نے جا کے ہاتھ جوڑ کے کہا یا امت اللہ، اے خدا کی کنیز، یہ بتاؤ کہ تم کس قبیلے سے ہو؟ عزیزو، سکینہ نے کہا نانو سرا آل محمد، ہم آل محمد کے اسیر ہیں۔ زید منہ پہ تماچا مارنے لگا، اچانک اوپر سے آواز آئی زید ذرا سر اٹھاؤ۔ اب جو سر اٹھایا سر حسین
سر حسین نیزے پہ نظر آیا، عزیز زید نے امام حسین کو گود میں کھلایا تھا۔ فرمایا یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا زید آگے بڑھو، میرا بچہ سید سجاد ہے، اسے دلاسا دو، اسے تسلی دو۔ عزیزو سارے شہر نے پتھر مارا، سارے شہر نے صدقے کا خرما پھینکا، سارے شہر نے سر پہ آگ پھینکی، کوئی نہ تھا جو بڑھ کے ادب سے سلام کرتا۔ زید آگے بڑھے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ امام سر جھکائے کھڑے رہے، امام نے جواب نہ دیا۔ جب دوبارہ اس نے کہا انا صاحب جد کا سمیت حدیث من رسول اللہ، میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، میں نے آپ کے نانا سے علم حاصل کیا ہے۔ امام نے سر اٹھایا، پہچان لیا، اے زید ہماری ماں کو مجھے پہ بٹھایا، اے زید میرے بابا کو شہید کیا، اے زید بدر پہ گھوڑے دوڑانے، اے زید ہمارے محمد کے ساتھ وہ سلوک کیا جو غلاموں کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ زید ابن ارقم آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد بڑی شدت سے امام کو گلے لگا لیا۔ امام نے کہا آہستہ، اے زید کوڑوں کی ضرب سے پشت زخمی ہے، توق سے گلا زخمی ہے، اے زید ہم پر رحم کرو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے زید سے کہا زید اگر کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کر دو کہ ان سروں کے رکھوالوں سے کہو کہ یہ سر آگے آگے لے جائے تاکہ لوگ ہماری ماں اور بہنوں کی محفل کے قریب نہ آئے۔ زید گئے، پیسہ دیا عزیزو، پیسہ دینے کے بعد سر کو آگے کیا، لیکن شبر ملعون نے کہا دوبارہ سر زینب کے پاس لے جاؤ، دوبارہ سر ام کلثوم کے پاس لے جاؤ۔ عزیزو شام کا بازار تھا، آل محمد تھے اور آواز دیتے تھے واہ محمدہ، واہ حیدرہ، اے بابا سید سجاد آج لڑ گئے آدم۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند۔ جو حاجات دل میں ہیں انہیں نظر میں رکھیں اور ان واسطوں کے ذریعے سے ان حاجتوں کو طلب کریں۔ آج میرے پاس 3 فون آیا ہے۔ ایک فون یہ تھا کہ جوان بیٹا ہے کینسر میں مبتلا ہے، قبلہ ممبر پہ دعا کر دیجئے۔ دوسرا فون تھا کہ قبلہ میری پوری آبرو حیثیت خطرے میں ہے، دعا کر دیجئے میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ تیسرا فون جو تھا وہ بہت خطرناک تھا، قبلہ پوری زندگی جو کچھ میں نے عزت و مال کمایا وہ خطرے میں ہے، قبلہ آپ دعا کیجئے۔ میں نے اس سے ایک جملہ کہا اگر تصورات میں سید سجاد کی زنجیر پکڑ سکو تو پکڑ کے کہو فرزند زہرا آبرو خطرے میں، فرزند زہرا مدد فرمائیے۔ اور اگر نہ سنے تو ایک جملہ کہنا اس سینے کی قسم جس پہ شمر گھٹنے کے بل بیٹھا تھا، داڑھی پکڑے ہوئے تھا، خنجر چلا رہا تھا، آمین کہنا خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، بلند آمین کہیے، خدا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ مجمع کی آواز دی، خدا ہم سب کو لشکر صاحب الزمان میں قرار دے، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل فرما، جو بیمار انہیں شفا کرم فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد
قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. خدا ایام 40 نزدیک ہے. خدا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں پیر و جوان و خرد کلا سب عاشق حسین ہیں. خدا کیا عشق کرنا گناہ ہے؟ غربت ایک الگ مسئلہ ہے، محبت ایک الگ مسئلہ ہے. خدا زیارت قبر حسین نصیب فرما. خدا جو لوگ بھی صاحب حاجات و حوائج ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. خدا خدا تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ شب اول قدر حسین کے چہرے کی زیارت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب